سامعین اکرام، آئیے اب حضور تاج الشریعہ کا ایک اہم خطاب سماعت فرمائیں جس کا عنوان ہے پیغام تاج الشریعہ۔ یہ خطاب آپ نے 3 جنوری 2012 کو گونڈی ممبئی میں منعقد تحفظ مسلک اعلی حضرت کانفرنس میں فرمایا تھا۔ اس خطاب میں ہر سنی خصوصاً اعلی حضرت کے چاہنے والوں کے لیے خاص پیغام ہے جو ان کی غیرت کو آواز دیتا ہے۔ اس میں حضور تاج الشریعہ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے ارشاد کی روشنی میں ہر فرد کو پہچانیے اور ہر تنظیم جو مسلک اعلی حضرت کا نام لیتی ہے اس کو بھی جانچیے۔ آپ نے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ اب اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں ہنگامہ کیا جاتا ہے اور اسٹیج پر چڑھ کر نظام کو درہم برہم کیا جاتا ہے اور علماء کی توہین کی جاتی ہے۔ کرلا میں ابھی پچھلے ہفتے جو ہوا وہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ میں آپ کی غیرت کو للکار کر یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس جیسے واقعہ کو آپ اپنی حد بھر کوشش سے روکیں گے؟ اس کو روکنے کے لیے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کیجیے اور اپنے دائیں بائیں ارد گرد نظر رکھیے کہ کون سے لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں اور کون سے لوگ گڑبڑ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے مزید فرمایا کہ ان جھگڑوں کے سلسلے میں دعوت اسلامی والوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے تحریری طور پر اپنی برات کا اظہار کیا ہے، مگر یہ پہلو ان کی بدنامی کے لیے کافی ہے کہ آج تک انہیں یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہابیوں کو یا دیوبندیوں کو راہ پر لاتے۔ سنیوں کے جلسے رہ گئے کہ ان میں ہنگامہ کیا جاتا ہے، اور یہ صرف کرلا کی بات نہیں ہے، ڈونڈائچا میں ہوا، ممرا میں ہوا، شاہ جہان پور میں ہوا، اور ان میں دعوت اسلامی والوں ہی کا نام لیا جا رہا ہے۔ دعوت اسلامی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحریراً اور تقریراً اس سے اپنی برات کا مکمل ثبوت دیں۔ سامعین کرام، آج سے کچھ سال پہلے ممرا میں جماعت رضائے مصطفیٰ کے زیر اہتمام ایک جلسے کا انعقاد ہوا تھا، جس میں جماعت رضائے مصطفیٰ ہی کے ایک رکن جو سید ہیں انہوں نے حضور تاج الشریعہ کی کتاب سے کچھ مضمون نکال کر اس کی کاپی بنا کر حاضرین میں تقسیم کی، جس میں ٹی وی کا حکم بیان کیا گیا تھا۔ بس اتنی سی بات پر دعوت اسلامی والوں نے دوسرے روز ان سید صاحب کو آدھی رات کے قریب گھر سے باہر نکلوا کر مارا پیٹا اور پولیس اسٹیشن لے جا کر اپنے رسوخ اور سورسز کا استعمال کرتے ہوئے بے بنیاد طور پر لاک اپ میں بند کروا دیا۔ وہ مظلوم سید صاحب تقریباً 24 گھنٹے تک جیل میں بند رہے، جس کے بعد ممبئی کے کچھ مخلص لوگوں کی کوششوں سے انہیں باعزت رہا کروایا گیا۔ اسی طرح شاہ جہان پور جو بریلی شریف سے 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہے، وہاں 19 نومبر 2011 کو ایک دینی جلسے کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں سجادہ نشین کالپی شریف حضور سید غیاث میاں مدظ اللہ العلی، شہزادہ حضور احسن العلماء حضور سید نجیب میاں مارہروی مدظ اللہ العلی اور خلیفہ تاج الشریعہ حضرت مولانا فخر الدین رضوی صاحب قبلہ موجود ہے۔ جلسہ نہایت کامیاب رہا اور بالخصوص مولانا فخر الدین رضوی صاحب قبلہ کی تقریر ایسی شاندار رہی کہ حضور سید نجیب میاں قبلہ نے اس کی تائید فرمائی اور تقریر کے دوران ہی اٹھ کر مولانا فخر الدین رضوی صاحب قبلہ کو اپنی چادر پیش فرمائی۔ اس پروگرام کا اہتمام حافظ فراست اللہ نوری صاحب نے کیا تھا۔ جلسے کے 2 روز بعد دعوت اسلامی والوں نے حافظ صاحب کے ساتھ سخت بدتمیزی اور مار پیٹ کی، مگر عوام نے مداخلت کر کے ان مبلغین کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اسی طرح ڈونڈائچا میں بھی جلسے کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی اور حضور داماد تاج الشریعہ مفتی شعیب رضا نعیمی صاحب قبلہ کے بارے میں یہ غلط بات اٹھائی گئی کہ انہوں نے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کو جائز کہا ہے، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اور معمولی علم رکھنے والا آدمی بھی جانتا ہے کہ مفتی شعیب رضا صاحب قبلہ ہرگز ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کا فتویٰ اور ان کا عمل وہی ہے
جو سیدنا حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ لہذا حضور تاج الشریعہ کے ارشاد کی روشنی میں ان لوگوں کو غور کرنا چاہیے جو دونڈائچہ یا دوسری جگہوں کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر یا غلط طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ذمہ دار ان بے قصور لوگوں کو ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں جو مسلک اعلی حضرت کے دائرے میں اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ مقرروں کی جذباتی تقریروں کی وجہ سے دونڈائچہ، اورنگ آباد، راویر یا سودا میں خلفشار ہوا، تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ کرلا اور میرا روڈ وغیرہ میں خلفشار کا ذمہ دار کون تھا، جبکہ وہاں تو حضور تاج الشریعہ کی تقریر ہوئی تھی۔ میرا روڈ میں حضور تاج الشریعہ کے تشریف لے جانے کے بعد دعوت اسلامی کے کچھ مبلغین نے حضرت کے ایک مرید کے ساتھ بحث و تکرار اور مار دھاڑ کی۔ اس واقعہ کے عینی گواہ موجود ہیں۔ بہرحال ضروری ہے کہ کسی واقعے سے متعلق کچھ کہنے یا لکھنے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر لی جائے۔ آئیے اب حضور تاج الشریعہ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ اور رسول سے یہ عہد و پیمان باندھ چکا، اسی عہد و پیمان کی تجدید جو ہمارے مشائخ طریقت میں حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اسی عہد و پیمان کی تجدید آپ سے کرائی گئی۔ اس پر آپ قائم رہیں، یہی پیری مریدی کی جان ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہر نیکی کی اور ہر عبادت کی جان ہے، وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر استقامت ہے۔ اس مسلک اہل سنت والجماعت کو اس زمانے میں پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ ہر سننے کی یہ ذمہ داری ہے، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، کہ وہ مسلک اہل سنت والجماعت پر جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کہا جاتا ہے، اس مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے، اور جتنا اس کا حلقہ ہے اس حلقے میں مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہنے کی لوگوں کو تلقین کرے۔ یہ کہ حکام نے یہ فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگوں تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے، اور اس ہر ایک سے اس کی رعیت، اس کے ذمے جن کی نگرانی ہے اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا ہر شخص سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے بیوی بچوں کے بارے میں، اس کے دوست اور احباب کے بارے میں جن پر وہ اثر رکھتا ہے، ہر شخص سے یہ مطالبہ ہے کہ خود بھی سنی رہو اور دوسروں کو بھی سنی رکھو، اور جو تنظیمیں سرگرمی عمل ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سنی مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے
اور دوسروں کو اس پر سختی سے قائم رہنے کی تلقین کریں اور ہر ممکن کوشش کریں کہ وہ سنی رہیں. اور سنیوں کا معاملہ آپس میں یہ ہے جیسا کہ حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کی مثال مسلمانوں کی مثال آپس میں محبت اور آپس میں شفقت کے لحاظ سے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک جسم، اگر ایک جسم کا کوئی عضو متعلم ہو، اس میں درد ہو، تکلیف ہو، تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس کے لیے رات بھر وہ جاگتا ہے. تو سنیوں کی آپس میں محبت اور آپس میں شفقت اس طرح کی ہونا چاہیے. قرآن کریم میں بھی اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں. اس کے مصداق اول ان کا جلوہ دیکھنے والے صحابہ کرام جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار کا دیدار کیا اور ان کے اہل بیت جنہوں نے براہ راست سرکار ابرار جناب احمد مختار صلی اللہ تبارک و تعالی کا جلوہ دیکھا، وہ اس کے مصداق اول ہے. اور ان کے وسیلے سے ان کی غلامی اور نیاز مندی کے تفیت ان کے غلام قیامت تک ہم اور قیامت تک سارے سنی اس کے مصداق ہیں. والذین معہ، قرآن نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کا کلمہ پڑھے وہ ان کے ساتھ ہیں. اور قرآن نے ایسا فرمایا کہ ان کے ساتھ ہیں، کسی زمانے کی قید نہیں ہے، کسی مکان کی قید نہیں ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ ہیں، اس زمانے میں ان کے ساتھ ہیں، اس زمانے میں ان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جب دنیا سے جائیں گے تو قبر میں بھی ان کا ساتھ ملے گا، اور جب اٹھیں گے تو انہیں کے ساتھ اٹھیں گے. ان کی ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ بشارت ہے، ان کا اخلاق یہ بتایا اللہ نے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ کا کلمہ جو نہیں پڑھتے، جن کو رسول اللہ کی نسبت نہیں ہے، وہ ان پر سخت ہیں. رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحیم ہیں، رحمت سے پیش آتے ہیں. یہی سمجھ سکے اعلیٰ حضرت سے دشمن احمد کو شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کی. تو اسی تناظر میں آپ لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ہر فرد کو پہچان لیں اور ہر تنظیم کو جو مسلک اعلی حضرت کا نام لیتی ہے اس کو بھی جانچیے، اور جو تنظیم سرگرمی میں عمل ہے اس کے لیے معیار یہی رکھیے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ ہماری محبت جو ہے، ہمارا رشتہ وہ خون کے رشتوں سے بالا تر ہے. ہمارا رشتہ اور ہماری محبت اسی سے ہے، ہماری وابستگی اسی سے ہے.
اسی تنظیم سے ہماری وابستگی ہے، اسی فرد سے ہماری نسبت ہے، اسی آدمی سے ہمارا رشتہ ہے جو اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا صلی اللہ تعالی، اور جو ان کا نہیں ہے ہماری اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس تعلیم کے معیار پر جو پورا اترتا ہے وہ تنظیم آپ کی ہے، وہ فرد آپ کا ہے، وہ جماعت آپ کی ہے، اگرچہ وہ مسلک اعلی حضرت کا نام نہ لے لیکن وہ آپ کے ہیں، اور مسلک اعلی حضرت کا نام لے کر کے کچھ لوگ سنی وہابی ایک کر دینا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ سنی وہابی کا امتیاز جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو قیامت تو آئے گی اور آسمان پھٹ سکتا ہے، پھٹ کر کے رہے گا، زمین پھٹ سکتی ہے، پھٹ کر کے رہے گی، لیکن سنی وہابی کا، سنی اور غیر سنی کا نہ اتحاد ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ لہذا علماء کونسل ہو یا علماء کونسل سے وابستہ کوئی تنظیم بنام سنی دعوت اسلامی ہو یا دعوت اسلامی ہو، ہر شخص کے لیے جو ہے مسلک اعلی حضرت معیار ہے۔ جو مسلک اعلی حضرت پر پورا ہے وہ آپ کا ہے، اور جو مسلک اعلی حضرت پر پورا ہے وہی اہل سنت والجماعت کا نمائندہ ہے اور اس کا مبلغ ہے، اور جو مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر جو پورا نہیں ہے، اگرچہ مسلک اعلی حضرت کا نام لیتا ہو، اگرچہ ان کے خاندان کا ہو، میں خدا کی قسم کہتا ہوں کہ وہ خاندان حضرت کا نہیں ہے۔ میں اس کے اب جتنی بات مجھے کہنا تھی وہ کہہ چکا۔ اب ایک مشورہ میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ اپنی صفوں میں، اپنے جلسوں میں نظم و ضبط کا پورا دھیان رکھیے، اور علماء اہل سنت والجماعت کا پورا احترام کیجیے، اور پورے احترام کے ساتھ ان کی گفتگو پورے دھیان کے ساتھ آمدن گوش ہو کر کے سنیے، اور اپنے جلسوں کو شور و غل سے، ہنگامے سے بچائیے، اور آپ کے ارد گرد دائیں بائیں آگے پیچھے کون لوگ ہیں ان پر نظر رکھیے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب اہل سنت پر جماعت کے جلسے ہی اس بات کے لیے رہ گئے کہ اہل سنت پر جماعت کے جلسوں میں ہنگامہ کیا جاتا ہے، اور اسٹیج پر چڑھ کر کے نظام کو درہم درہم کیا جاتا ہے، اور علماء کی توہین کی جاتی ہے۔ کرلا میں ابھی پچھلے ہفتے جو ہوا وہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا۔ میں آپ کی غیرت کو للکار کر کے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس جیسا واقعہ جو ہے آپ اپنی حد پر کوشش سے اس کو روکیں گے، اور اس کو روکنے کے لیے آپ کے لیے جو ہے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کیجیے، اور اپنے دائیں بائیں ارد گرد آگے پیچھے دیکھیے کہ کون سے لوگ جلسہ سننے کے لیے آئے ہیں اور کون سے لوگ گڑبڑ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں دعوت اسلامی والوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے میرے پاس خط لکھ کر کے بھیجا اور برات کا اظہار کیا۔ اللہ کرے یہ بات غلط ہو، لیکن یہ پہلو جو ہے وہ دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو،
اس کی بدنامی کے لیے جو یہ پہلو جو ہے بہت کافی ہے کہ آج تک جو ہے ان لوگوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہابیوں کو یا دیوبندیوں کو راہ پر لا کے سنیوں کے دل سے رہ گئے کہ ان میں ہنگامہ کیا جاتا ہے. اور یہ آج ارلا کی بات نہیں ہے، دو بھائیجا میں ہوا، منگلا میں ہوا، شاہجہاں پور میں ہوا، اور اس میں دعوت اسلامی والوں ہی کا نام دیا جا رہا ہے. لہذا دعوت اسلامی والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تحریراً اور تقریراً اس سے اپنی براعت کا مکمل ثبوت دے اور عوام میں اہل سنت والجماعت کو پورا اطمینان دلائیں اس بات کا کہ وہ اس سے بری و بیدار ہے. اور اگر وہ اہل سنت والجماعت کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بھی حفظ تحفظ اہل سنت کے تحفظ کی ذمہ داری کا فریضہ انجام دیں. بس میں اپنی اس بات کو اس پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی والوں کو، سنی دعوت اسلامی والوں کو اللہ تعالی اچھی توفیق عطا فرمائے اور وہ صحیح معنی میں مسلک اعلی حضرت کے مبلغ ہوں. سامعین کرام، آج کے مادی دور میں اکثر لوگوں نے زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اپنا لیا ہے جو اسلامی تہذیب سے میل نہیں کھاتا. یہ سب علم دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. لہذا اپنے گھروں میں کچھ نہ کچھ دینی کتابیں ضرور رکھیے اور روزانہ انہیں پڑھنے کی عادت بنائیے. آپ ہندوستان میں کہیں بھی ہوں، البرکات دارالکتب سے عقائد و اعمال کو سنوارنے والی بے شمار اسلامی کتابیں آدھی قیمت میں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کتابیں چاہیے تو اپنے موبائل میں کتاب لکھ کر یا انگریزی کا صرف ایک حرف کے لکھ کر 8080-430-440 پر SMS کیجیے. کچھ اہم کتابوں کی فہرست اسی ٹریک کے فولڈر میں موجود ہے یا ہماری ویب سائٹ albarkat.net پر دیکھ سکتے ہیں. سامعین کرام، آئیے اب حضور تاج الشریعہ کا خطاب سماعت فرمائیں جو آپ نے 7 جنوری 2012 کو امام احمد رضا سیمینار میرا روڈ ممبئی میں فرمایا تھا. یہ جلسہ حضور اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام سے موسوم ہے اور ان کے نام سے منسوب ہے. اس جلسے میں سب سے بڑی بات ہمارے اور آپ کے فائدے کی یہی ہے کہ ہم لوگ مسلک اہل سنت والجماعت پر سختی سے قائم رہنے کا عہد کریں. اور یہ عہد میں نے آپ سے کرایا. اس وقت کی سب سے اہم بات یہی ہے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. نہ صرف اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے بلکہ جب سے مسلمان ہیں ہر مسلمان کی یہ ضرورت ہر زمانے میں رہی اور آج یہ ضرورت ہر زمانے سے زیادہ اہم و اشد و اکد ہے اور قیامت تک ہر مسلمان جب تک مسلمان رہیں گے ان پر یہ سب سے بڑا فرض ہے ان پر عائد رہے گا
اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے آپ کو جو عہد کرایا ہے وہ آپ نے اس وقت کیا اور یہ ساری ذمہ داریاں آپ کے دل میں اس وقت عائد ہوئی. نہیں، جب سے آپ مسلمان ہیں اور سمجھدار ہو کر جب سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، یہ عہد و پیمان آپ نے اللہ رسول سے پہلے ہی باندھ لیا. اسی عہد و پیمان کی تجدید آج اس موقع سے کرائی گئی اور یہی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے سے لے کر اب تک ہر زمانے کے مشائخ اور سادات کالپی، کوئی سادات مارارا اور سچے مشائخ طریقت کا ہر زمانے میں دستور رہا اور آج بھی ہے اور قیامت تک یہ رہے گا. کو اس عہد کی اہمیت سمجھنا ہے اور ایک سنی کی یہ ذمہ داری ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو طاقت دے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن سنی نے جو عہد و پیمان اپنے مشائخ طریقت کے ذریعے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے ذریعے آج رسول احمدی کے ذریعے اور شاہ فضل اللہ کالپی کے بزرگ کے ذریعے جو ہے جو پیمان سنیوں نے باندھا ہے وہ عہد و پیمان ٹوٹنے نہ پائے. یہ عہد و پیمان اگر بندھا رہے گا تو سنی اس زنجیر میں اور اس سلسلے میں اس دنیا میں بندھا رہے گا تو کل قیامت کے دن جو ہے وہی آزاد ہے اور قبر کی منزل میں عیش اسی کا ہے. آنی جانی دنیا میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود باوجود کہ ان کی حیات دائمی ہے، وہ زندہ ہے اس دنیا میں، تو ان کے وجود باوجود کا تو یہ سبب ہے کہ دنیا کا عیش ہم سے زیادہ ان کے کرم سے ان کو ملا ہے کہ ان کا کلمہ نہیں پڑھتے اور ان کو ملا ہے جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے اور قبر کا عیش اور آخرت کا عیش اس میں سوائے سنی کے کسی کا حصہ نہیں ہے. یہی جو مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ سے فرمایا
انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، ایسے جاوید مبارک تجھے شہدائی دوست۔ قرآن نے وعدہ فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات کا، ان کی زندگی کی یہ برکت ہے کہ قرآن ناطق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا والوں کو نیستی و نابودی کا عذاب نہیں دے گا۔ اے محبوب جب تک تم ان میں تشریف فرما ہو، اور وہ تو وہ آگے فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک تمہارا نام لینے والے تمہارے غلام اولیاء کرام جب تک استغفار کر رہے ہیں، رحمت طلب کر رہے ہیں، اس پر آنے کا عذاب نہیں آئے گا۔ آج دنیا جو قائم ہے وہ ہمارے اولیاء کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی اجمعین کے استغفار اور ان کی دعاؤں سے اور ان کے دم قدم سے اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ کی زندگی سے دنیا قائم ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ دیکھو پوچھو فرماتے ہیں کہ نشتی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، نشتی اس نے تجھ کو مہلت دی کہ اس عالم میں ہے، کافر و مرتد دی رحمت رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دنیا میں ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت جو ہے آخرت میں کیا ہے، کسی اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، کسی اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ جو عہد و پیمان آپ کو دیا گیا اور ہمارے مشائخ طریقت نے لیا، اس کی اصل غرض یہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے رہیں اور رسول اللہ کے رہنے کا کیا وسیلہ ہے اور اس کا کیا نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے ہیں تو جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو رسول اللہ کا نہیں ہے اگر کہ وہ ہمارا خون کا انتظار ہے تو ہمارا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جان اولاد سے پیارا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ اور یہ تعلیم جو ہے، یہ تعلیم آج کے نئے دور میں لوگوں کو نئی نئی باتیں سنی ہیں اور لوگ اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں، مگر سنی کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ جو چھپایا جائے۔ جب سنی اکیلا تھا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا۔ سنیوں کا سب سے بڑا سردار، اس نے اپنا عقیدہ نہیں چھپایا۔ آج جب سنیوں کی اکثریت ہے تو کیا ضرورت ہے عقیدہ چھپانے کی؟ کیا ضرورت ہے دوسروں کی نقل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے اپنی تنظیم کو اور اپنے کام کو خوابوں کے بل پر چلانے کی؟
اس کی بنیاد اور عقیدے کی بنیاد خوابوں پر نہیں ہے. ہماری تبلیغ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے طور پر جائے اس کے طریقے پر نہیں ہے، نہ ہماری تبلیغ جماعت اسلامی کے طریقے پر ہے. جماعت اسلامی ہی کا ایک شاخ دعوت اسلامی ہماری جو ہے تبلیغ ہے دعوت اسلامی کے طریقے پر نہیں ہے. ہماری تبلیغ جو ہے بالکل کھلی ہوئی ہے، کھلی کتاب. ہم بخاروں کے مجمع میں ہوں تو اپنی بات کہیں گے، اور اپنے کے مجمع میں ہوں تو اپنی بات کہیں گے. یہ ہے مسلک اہل سنت، اور یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے جو ہے کسی کی پرواہ نہیں. اہل سنت کا یہی مسلک جو ہے، اور یہی تعلیم حضور کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، اور صحابہ نے اہل بیت سے جو ہے یہی تعلیم دی، اور صحابہ اور اہل بیت جو ہے اس مسلک کی ایسی پہچان ہے کہ قیامت تک یہ پہچان نہیں بدل سکتی. اہل سنت کا ہے بڑا اصحاب حضور، نجم ہے اور ناو ہے رسول اللہ. تو جس کو پاؤ کہ اس کے اقوال اور اس کے افعال صحابہ کے اقوال و افعال کے مطابق ہیں، اور جو سچا پکا سنی صحیح العقیدہ ہے اور اسی نہج پر وہ سنیت کی تبلیغ کرتا ہے، تو وہی امیر اہل سنت ہے. اور ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو اس زمین کے اوپر ہیں ان کو تو ہم مسلک اہل سنت والجماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت کی بنیاد پر ہم ان کو جانچتے ہیں اور پرکھتے ہیں اور اسی سے اپنی نسبت رکھتے ہیں. جو مسلک اعلیٰ حضرت کا سچے دل سے حامی ہے اور اس کا سچے دل سے نام لیوا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت پر جی رہا ہے اور جو اس پر قائم ہے، ہم اسی سے اپنی نسبت رکھتے ہیں اور یہی ہمارے لیے معیار ہے. لیکن اس دنیا پر، اس زمین پر جو لوگ ہیں ان سے زیادہ ہمارا اعتماد ان پر ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے. اب تو ایسی پہچان بدل گئے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں. اعلیٰ حضرت کے بعد آنے والے جو ہے حضور مفتی اعظم ہند نور اللہ تعالیٰ مرقدہ حضرت حسن میاں صاحب مصطفیٰ حیدر حسن نور اللہ تعالیٰ مرقدہ اور غالبی کے حضرت ضیاء احمد، یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی وہ پہچان بدل گئے ہیں کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اب جو ہے یہ پہچان نہیں بدل سکتی. تو ہمارا اعتماد ان لوگوں پر زیادہ ہے جو اس زمین کے نیچے مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرتے کرتے چلے گئے، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ وہی مسلک اہل سنت والجماعت ہے اور اس کا صحیح ترجمان ہے. تو جس کو مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت پر سختی سے گامزن دیکھو وہ تمہارا ہے اور اس سے اپنی نسبت رکھو، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت اسلام کو اور اس پہچان کو جو مٹانا چاہے اور جس کی روش اس مسلک سے ہٹی ہوئی ہو، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ کا نہیں ہے. بس ان چند کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو سچے طور پر مسلک اہل سنت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے.
سامعین کرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک زبردست ویب سائٹ kilkreza.com تیار کی گئی ہے. اسے آپ ضرور دیکھیں اور علماء اہل سنت کے بیانات ڈاؤن لوڈ کریں. ایک اور ضروری اعلان سن لیں. پاکستانی تنظیم منہاج القرآن کا بانی ڈاکٹر طاہر القادری سنی نہیں ہے بلکہ بد عقیدہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. حضور تاج الشریعہ اور حضور محدث کبیر وغیرہ اکابر علماء اہل سنت بہت پہلے ہی سے اس کی حقیقت سمجھ رہے تھے اور لوگوں کو ہوشیار کر رہے تھے، مگر اس وقت کچھ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا بلکہ اس کی تعریف کر رہے تھے. مگر اب اس کا کفر اور گمراہی بالکل کھل کر سامنے آ گئی ہے اور اس نے اپنے اسٹیج سے وہ باتیں کہی یا کہلوائی ہیں یا ان کو برضا و رغبت سنا ہے جو صاف صاف کفر ہیں. لہذا اس کی گمراہی سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ویب سائٹ tahirulpadri.com بھی تیار کی گئی ہے. آپ اس ویب سائٹ پر اس کے کفریات کا ثبوت دیکھیں اور اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں.